السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں سعادت حسن منٹو پر بات کریں گے۔ سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم سعادت حسن منٹو کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے مختصراً بات کریں گے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1914 میں سمرالہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ منٹو کے والد مولوی غلام حسن تعلیم یافتہ انسان تھے اور سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ منٹو کے آباء و اجداد 18ویں صدی کے آخر میں کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب آئے اور لاہور میں قیام کیا۔ منٹو نے 1931 میں میٹرک کا امتحان درجہ سما میں پاس کیا اور 1935 میں انٹر کیے بغیر علی گڑھ یونیورسٹی سے نکال دیے گئے۔ منٹو کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر خود کو ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ظاہر کر کے کتب فروشوں سے کتابیں ادھار لیا کرتے اور پڑھنے کے بعد انہیں سیکنڈ ہینڈ کتابوں کے طور پر بیچ دیا کرتے۔ پھر ان پیسوں سے سگریٹ خرید لیتے۔ یعنی منٹو کی طبیعت پڑھائی سے بالکل اچاٹ ہو گئی۔ جوئے سے دلچسپی دن بدن بڑھتی گئی۔ سارا وقت گلیوں قبرستانوں میں گھوم کر گزرتا اور اکثر انقلاب کے خواب دیکھا کرتے۔ منٹو کی زندگی میں باری صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ایسے حالات میں انہوں نے منٹو کے ذہنی انتشار کو بھانپ کر انہیں صحافت کی طرف لگا دیا۔ اب منٹو کا زیادہ وقت کتابیں پڑھنے میں گزرنے لگا۔ باری صاحب کے زیر سایہ منٹو گورکی، چیخوف، موپساں، گوگول، پوشکن کی کتابیں پڑھنے لگے۔ منٹو کو ترجمے کی طرف بھی باری صاحب نے ہی لگایا۔ جنوری 1936 میں منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے شائع ہوا۔ خونی تھوک، انقلاب پسند، جی آیا صاحب، تماشا، طاقت کا امتحان، دیوانہ شاعر اور چوری جیسے افسانے اسی مجموعہ میں شامل ہیں۔ افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ سعادت حسن منٹو ریڈیو کی ملازمت اور فلمی صنعت کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ اسی لیے انہیں دلی اور بمبئی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے بمبئی کی فضاؤں کو اپنے افسانوں میں جذب کرنے کی کوشش کی ہے۔ 1935 کے بعد افسانہ نگاری اپنے اہم ترین دور میں داخل ہوئی۔ بہت سے موضوعات اور رجحانات جو اس سے پہلے اردو افسانے میں موجود نہیں تھے، اس دور کی افسانہ نگاری میں نظر آنے لگے۔ ان رجحانات نے سعادت حسن منٹو کو بھی متاثر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سعادت حسن منٹو بنیادی طور پر پریم چند کے رجحان کے نمائندہ افسانہ نگار ہیں، مگر انہوں نے کسی لکیر کا فقیر ہونے کی بجائے اپنے لیے حقیقت نگاری کا ایک نیا دروازہ کھولا اور اس میں ایسی بنیادی تبدیلیاں کر دیں کہ منٹو کی حقیقت نگاری اپنی طرز کی منفرد حقیقت نگاری قرار پائی۔ منٹو کی یہ حقیقت نگاری خالص انہی کے ساتھ مخصوص ہے، جس کو کسی کا مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ منٹو کی حقیقت نگاری کچھ تو زندگی کے شدید احساس اور صحیح شعور کا نتیجہ ہے اور کچھ فرانس اور روس کے بعض حقیقت پسندان افسانہ نگاروں کے گہرے اثرات بھی اس میں شامل ہیں۔ منٹو نے زندگی کے ہر پہلو کو بہت قریب سے دیکھا، اسی لیے زندگی کی تمام حقیقتیں ان پر بے نقاب ہوتی چلی گئیں۔ منٹو نے اپنی ادبی زندگی کے ابتدائی دور میں روس اور فرانس کے افسانہ نگاروں سے گہرے اثرات قبول کیے، کیونکہ وہاں کے افسانہ نگاروں کے ہاں زندگی اور اس کی حقیقتیں اپنے اصل روپ میں بے نقاب ملی ہیں۔ اسی لیے ان کی حقیقت نگاری نے منٹو کو براہ راست متاثر کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ منٹو نے ان افسانہ نگاروں کی تقلید کی ہے، بلکہ انہوں نے ان سب کو سامنے رکھ کر ایک مخصوص انداز پیدا کیا۔ یوں کہیے کہ ان سب کے ہاں حقیقت کی ترجمانی میں
ایک دھیما پن ملتا ہے، جبکہ منٹو کے ہاں ایک تیزی، تندی اور تیکھا پن موجود ہے۔ دراصل منٹو نے جس عہد میں لکھنا شروع کیا وہ ترقی پسند فکر کے عروج کا زمانہ تھا۔ ہندوستان میں آزادی کی مختلف تحریک اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ سعادت حسن منٹو کے پہلے مجموعے آتش پارے کے افسانوں میں بھی اس دور کا سیاسی رنگ دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ مجموعے کا عنوان ہی انقلابی، سیاسی اور ہنگامی اشتعال کو ظاہر کرتا ہے۔ منٹو کا پہلا افسانہ تماشا 1919 میں جلیانوالہ باغ کے سانے پر مبنی ہے۔ اس وقت منٹو کی عمر 7 سال تھی۔ یہ بات انتہائی معنی خیز ہے کہ منٹو نے اس افسانے کے مرکزی واقعے کو بچے کی نظر سے دکھایا ہے۔ اسی لیے منٹو کے پہلے دور کی سیاسی کہانیوں کو بعض ناقدین نے غیر اہم اور خام قرار دیا ہے۔ 1940 میں منٹو کے افسانے کے نام سے منٹو کا دوسرا مجموعہ شائع ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، منٹو کے فن اور اس کی شخصیت میں 4-5 سال کے اندر ہی ایک شدید تغیر اور ارتقاء پایا جاتا ہے۔ کسی فنکار کے بارے میں یہ کہنا بڑی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا قد بڑھا ہے۔ کم از کم ہمارے ہاں غالباً منٹو ہی ایک افسانہ نگار ہیں جن میں ایسا نمایاں ارتقاء پایا جاتا ہے۔ منٹو میں جو تبدیلی اور ترقی ہوئی یہ کوئی معمولی اور سطحی نہیں، یہ بہت اہم، گہرے اور بنیادی تغیر کا نتیجہ ہے۔ اپنے دوسرے اور تیسرے مجموعے تک آتے آتے منٹو کا نظریہ حیات اور انسان کا تصور بدل گیا۔ دراصل جس دور میں منٹو نے لکھنا شروع کیا وہ نئے ادب کی تحریک کا دور تھا۔ قنوتیت، یاسیت اور تلخی اس دور کے ادب کا خاصہ بن چکی تھی۔ موجودہ ماحول سے بیزاری اور مایوسی، پرانی مروجہ قدروں سے کھلی بغاوت، اس وقت ادب میں یہ عناصر نمایاں تھے، لیکن لکھنے والے اس وقت کوئی اثباتی قدریں پیش نہ کر سکے اور ادب کا رجحان محض منفی اور تخریبی رہ گیا۔ جذباتیت، رومانیت اور مثالیت کا رد عمل ایک اور انتہا پسندی کی صورت میں نمودار ہوا۔ لکھنے والے اب حقیقت کو بالکل عریاں صورت میں دیکھنا اور دکھانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اصلیت پر پڑے ہوئے سارے پردوں کی دھجیاں اڑا دیں، خواہ اندر انہیں بدصورتی ہی نظر آئے، یہاں تک کہ انہیں زندگی کے تاریک پہلو ہی نظر آنے لگے۔ برائی کے ساتھ اچھائی، بدصورتی اور بدی کے ساتھ حسن اور نیکی کا امتزاج دیکھنے سے جیسے انہیں انکار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1936 کی تحریک کے بعد ہمارے نئے ادب میں ایک قوت، تیزی اور گرمی ضرور آ گئی تھی، لیکن اس میں زندگی اور انسان سے محبت نہیں تھی، بلکہ ان پر ایک وحشیانہ حملہ تھا۔ یہ حملہ دراصل براہ راست انسان پر نہ تھا، بلکہ اس سماج اور نظام زندگی پر تھا جو انسان اور انسانی زندگی کی ابتری یا نقصان کا ذمہ دار تھا۔ اس دور میں منٹو جیسے حساس ادیب نے، جس کی طبیعت میں اضطراب، بے چینی اور قلم میں آگ کی تیزی اور تپش تھی، ان اثرات کو سب سے زیادہ قبول کیا۔ منٹو اس وقت سب سے باغی ادیب تھا، کیونکہ منٹو فرد کی آزادی اور انسان کی فطری جبلتوں کی آزادی کا خواہاں تھا، اور منٹو کا وہ انسان جس کے دفاع میں اس نے موجودہ ماحول، مروجہ اخلاقی قدروں اور سماجی پابندیوں سے بغاوت کی تھی، فطری انسان تھا۔ منٹو کے ہاں انسان کا یہ تصور اس وقت کے نئے ادب میں موجود انسان کے عام تصور سے بالکل مختلف تھا۔ 1936 کی تحریک کے بعد نئے ادب میں انسان کا جو تصور رواج پا گیا تھا وہ سیاسی انسان کا تصور تھا۔ اس دور کے سیاسی انسان نے 2 سمتوں میں سفر شروع کیا، ایک اشتراکیت اور دوسرا فاشزم۔ ہمارے نئے ادب کے سیاسی انسان کا جھکاؤ اشتراکیت کی طرف تھا۔ انسان کے تصور کے ساتھ یہ تصور وابستہ ہو گیا کہ انسان کی ابتری کا ذمہ دار موجودہ نظام ہے جو انہیں ترقی کا موقع نہیں دیتا۔
اس نظام میں فرد کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے، جبکہ فطری انسان کے تصور میں فرد ہی مرکز و محور ہے۔ فطری انسان فطری جبلتوں، تقاضوں اور خواہشات کا مجموعہ ہے، مگر سماج ان خواہشات کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے۔ فطری انسان کی صحیح نشو و نما اس وقت ممکن ہے جب اس کی فطری خواہشات کو پوری آزادی ہو۔ اس طرح کا خالص فطری انسان منٹو کے ایک افسانے ٹیڑھی لکیر میں ملتا ہے۔ اس سیاسی اور فطری انسان کی تقسیم نے منٹو کے افسانوں میں تضاد کو جنم دیا، اور یہ تضاد ان کے افسانہ بو، جو کہ ایک بدنام افسانہ ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان کو اپنی خالص فطرت میں پانا بہت مشکل ہے۔ اس کی فطرت ماحول کے مطابق اور معاشرے کے زیر اثر ڈھلتی جاتی ہے، اور سوسائٹی کے جبر سے اس کے فطری خواہشات دب جاتی ہیں، اور کئی اور اختیار کردہ عادتیں ثانوی جہتیں بن کر اس کے کردار میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یوں فطری انسان گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے۔ منٹو کے ہاں اس گھٹن کا شکار یا گمراہ فطری انسان کے کئی روپ ہیں۔ اس کی پہلی شکل تو وہ ہے جس میں وہ گناہ اور گندگی میں گھرا ہوا ہے۔ طوائفین، ان کے گاہک، دلال، عیاش مرد، بدکار عورتیں، یہ منٹو کے بیشتر کردار ہیں۔ دراصل جب فطری جبلتوں کو بندشوں سے روکا جاتا ہے اور وہ بندشوں کو توڑ کر باہر نکل آتی ہیں، تو جنسی زندگی میں افراتفری اور بے راہ روی پیدا ہو سکتی ہے۔ اخلاقی بندشوں نے انسان کو گناہ سے بچانے کی بجائے گناہ کی پستیوں میں دھکیل دیا ہے، اور منٹو کا فطری انسان گھٹن کا شکار ہو گیا ہے۔ منٹو کے افسانے سوراج کے لیے کا غلام بھی پرخلوص انسان ہے۔ اس کی شخصیت میں ابھرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن غیر انسانی ماحول کے اثر سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر اس کے جسمانی صحت پر بھی پڑتا ہے، اور وہ اپنی بیوی تک سے نارمل جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، منٹو کے ہاں سیاسی نوعیت کے افسانے بھی ملتے ہیں، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ منٹو کا مزاج سیاسی نہیں، لیکن منٹو کے عالم شباب میں ہندوستان کی سیاسی زندگی پر بھی شباب کا عالم تھا۔ جلیانوالہ باغ کا حادثہ اور اس میں ہونے والی پرجوش تقریریں آزادی اور حب الوطنی کے جذبات ہندوستان کی سیاست میں ایک رومانی اور باغیانہ فضا پیدا کرنے کا باعث تھے۔ رومان اور بغاوت، منٹو کا مزاج انہی دو چیزوں سے مل کر بنا تھا، اسی لیے وقتی طور پر اس کے ذہن میں سیاسی رنگ بھی ابھرا اور چند کہانیاں سیاسی نوعیت کی لکھیں۔ ایسی کہانیوں میں نیا قانون اور سوراج کے لیے ان کی بہترین کہانیاں ہیں۔ خصوصیت سے سوراج کے لیے قدرت بیان کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ اس وقت کی سیاسی زندگی، جوش، جذبات اور خصوصیت سے نوجوان طبقہ کا ذہن اس کہانی میں اپنے عہد کے تمام خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات کے ساتھ موجود ہے۔ منٹو کا انداز بیان، جو اکثر اوقات سپاٹ اور بے رنگ ہوا کرتا ہے، اس افسانے میں جو ان جذبات کے خوبصورت رنگوں میں لپٹا طلسمی فضا کی تہیں کھولتا نظر آتا ہے۔ اس افسانے کو پڑھتے وقت اس بات کا شدید احساس ہوتا ہے کہ منٹو، جو اکثر اپنے افسانوں میں سے خود غائب رہتا ہے، جو غیر جانبدارانہ انداز میں دور سے چیزیں دیکھتا اور دکھاتا ہے، اس افسانے میں اپنی تمام انفرادی خصوصیت کے ساتھ زندہ ہے۔ اس افسانے میں ہندوستان کی وہ سیاسی زندگی اپنے تمام رنگوں اور عناصروں کے ساتھ نظر آتی ہے، جس میں تلخیاں بھی ہیں اور جذباتی رنگ کی خوشیاں بھی۔ اس فضا میں وہ انسان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جو وطن کی آزادی کے جذبہ سے سرشار ہیں، اور جو آزادی سے ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، جو اعلانیہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر دیتے ہیں، جہاں کے لوگ دو محبت کرنے والوں پر لان تان نہیں کرتے، بلکہ ان کی خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں، جیسے وہ خوشی سب کی خوشی بن گئی ہو۔ اس کے علاوہ سعادت حسن منٹو کا دوسرا سیاسی افسانہ نیا قانون انتہائی اہم ہے۔
منٹو نے زیادہ تر اپنی کہانیوں کا موضوع نچلے طبقے کو بنایا ہے. اسے امراء و خاص کے طبقے سے کم ہی دلچسپی ہے. نیا قانون کا مرکزی کردار استاد منگو ہماری مجلسی زندگی کا وہ کردار ہے جو مستعار روشنی سے اپنی دانشوری، بصیرت اور سیاسی سوجھ بوجھ کی دھاک ہم مجلسوں پر جمائے ہوتا ہے. وہ شہر بھر میں گھومتا ہے. بھانت بھانت کی سواریاں، طالب علم، وکیل، تاجر، مقدمے باز، دیہاتی، سیاسی، سماجی، اخباری کارکن اور نہ جانے کون کون اس کے تانگے میں سفر کرتے ہیں. سفر کے دوران ان کی باتوں اور بحثوں سے اسے سیاسی، سماجی ہر طرح کی خبریں ملتی رہتی ہیں. کچھ باتیں اسے سمجھ آتی ہیں اور کچھ نہیں. تاہم عام انسانوں کی طرح اس کے بھی جذبات و احساسات، خیالات و نظریات ہیں. اس کی اپنی توجیہات ہیں. وہ سواریوں سے اخذ شدہ معلومات کی بنا پر پیشن گوئیاں کرتا ہے، سیاسی تبصرے کرتا ہے. وہ اپنی طرز کا خود ساختہ عوامی دانشور ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیا قانون سعادت حسن منٹو کا شاہکار افسانہ ہے. اس افسانے میں منٹو کے سیاسی و سماجی شعور میں نفسیاتی تصور اور فنی ریاضت و معروضیت گھل مل گئے ہیں. استاد منگو عالمی ادب کے زندہ جاوید کرداروں میں سے ایک ہے. وہ برصغیر کے معصوم انسانوں کا نمائندہ ہے جو غلامی اور استحصال سے تو نفرت کرتے ہیں مگر اس کے اظہار کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. منٹو نے منگو کوچوان کو ایک علامت کے طور پر استعمال کیا ہے. منگو انقلاب اور حریت کی علامت ہے. منٹو کے ہاں اس افسانے میں منفرد قسم کا طبقاتی شعور ابھرتا ہے. یہ افسانہ ہمارے معاشرے کا، ہماری عملی زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر عہد کا انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے. بقول سید وقار عظیم، اگرچہ نیا قانون ہندوستان کی آزادی کے تناظر میں لکھا گیا. اس افسانے میں منگو کوچوان انگریزی قانون سے بغاوت کا استعارہ ہے مگر اس کردار کو آج کے دور اور قانون پر بھی بخوبی منطبق کیا جا سکتا ہے. منٹو کے سیاسی افسانوں میں ایک اور اہم افسانہ نعرہ ہے. اس افسانے میں ایک اہم کریکٹر کیشو لال ہے. افسانہ نعرہ کا موضوع غریب اور بے حیثیت انسانوں کی مجروح شدہ انانیت ہے. منٹو نے اس کہانی میں تضاد اور تکرار کی تکنیک سے کام لیا ہے. ایک طرف غریب کیشو لال تو دوسری طرف سیٹھ. یہ تضاد دو انسانوں کا تضاد نہیں بلکہ منٹو کے مطابق دو طبقات کا تضاد ہے. اور گالیوں کی تکرار دراصل جبر مسلسل کی علامت ہے جو ہماری سوسائٹی میں مظلوم طبقات پر روا رکھا جاتا ہے. افسانے میں جس بات پر سب سے زیادہ توجہ دلائی گئی ہے وہ گالیاں کھانے کے بعد کیشو لال کا رد عمل ہے. گالیوں کی یہ غلاظت اس سے چمٹ گئی ہے اور ایک بہت گندی چیز اس نے نگل لی ہے. جب تک اسے اگل نہ دے اس کی حالت غیر رہتی ہے. اسی لیے کیشو لال کا نعرہ اس گالی کو اگلنے کی علامت ہے. یہ رد عمل بھی فطری انسان کا رد عمل ہے. کہانی کا اختتام منٹو نے بڑے ڈرامائی انداز میں کیا ہے. اس کا اختتام حقیقت نگاری کے اصولوں کے عین مطابق ہے کیونکہ مجبور اور بے بس انسان کبھی اپنی کمزوری کے ہاتھوں اور کبھی اپنے رشتوں کے ہاتھوں اسی طرح اپنی عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس،
ہم نے اپنے آج کے بھی اس لیکچر میں سعادت حسن منٹو کے رجحان اور افسانوں پر مختصراً بات کی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس قسم کے لیکچر کے دوران اور یک طرفہ لیکچر کے دوران افسانوں کو مکمل طور پر ان کی کہانی بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اپنے طور پر سعادت حسن منٹو کے افسانے پڑھیے۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم سعادت حسن منٹو پر مزید بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔